मार्गरेट मार्कस मरियम जमीला कैसे बनी? 19वीं और 20वीं सदी मगरिब और यूरोप के बड़े बड़े मुफक्किरीन, दानिश्वरों और स्कॉलर्स के इस्लाम को गले लगाने के लिहाज से बड़ी खुशगवार और तारीखी साबित हुई है। इन्हीं में से एक नाम मार्गरेट मार्कस का भी है। मार्गरेट मार्कस 1934 में एक जर्मन यहूदी घराने में न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा हुई। वो एक आम बच्ची न थी। घर का माहौल और इसका मजहब इसे जो कुछ सिखाता था इससे दूर परे कुछ और नजर आता था। जब इस संडे स्कूल में भेजा गया और जल्द ही इसे हस्ब ज़ाब्ता यहूदी कौम की अलमनाक तारीख से आगाही हासिल हुई। एक खोज थी जो इसके दिल में इज़्तिराबी कैफियत पैदा करती। स्कूल में पढ़ती थी तो अरब कल्चर से मुतासिर हुई। मार्गरेट मार्कस मजलूम फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर दुखी रहती थी, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में अहमद खलील के नाम से एक नावल लिखा। इस नावल में उन्होंने फ़लस्तीन से बेदखल किए गए एक मजलूम लड़के की कहानी बयान की है। जुल्म के खिलाफ दबी दबी आवाज़ इसकी शख्सियत में तलातुम सा उभरता। मार्गरेट मार्कस यहूदियत के सियाह चेहरे से आशना हुई और इन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि कौम यहूद अक़वाम आलम में सबसे ज़्यादा मफाद परस्त और खुदगर्ज़ कौम है। मार्गरेट ने 10 साल की उम्र में अरब तहजीब, अरब में यहूदियों के दरमियान तारीख़ी रिश्ते के मुतालिक किताबें पढ़ना शुरू कर दी। इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया लेकिन क्लासेस शुरू होने से पहले ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी। 1953 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दोबारा दाखिला लिया। वहाँ इसने यहूदी मजहब की तमाम किताबों को पढ़ा लेकिन इसे सच्चाई नज़र न आई। बेसुकूनी की कैफियत कायम रही और इसी कैफियत ने इसे नफसियाती तौर पर निडाल कर दिया। नर्वस ब्रेकडाउन ने इसे फिर यूनिवर्सिटी की सतह से दूर कर दिया। शायद ये वो दौर था जब इसने अपने अंदर की सच्चाई को टटोलना शुरू किया। अब ये उम्र की 26वीं मंजिल में पहुंच गई थी और इनके मुताले का असल महवर मजहब करार पा गया था और इस ज़मीन में अपने वालिदैन से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करती तो वो बेटी को कोई ऐसी राह न बता सकते थे जो इसके लिए ज़हनी इत्मीनान का बाइस हो सकती थी। यहूदियत और ईसाईयत की किताबों का मार्गरेट ने मुताला किया और इन मज़ाहिब की कई तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की, लेकिन इन्हें इत्मीनान क़ल्ब की दौलत हासिल न हो सकी। इन मज़ाहिब के मुताले के साथ साथ इस्लाम का मुताला भी जारी रखा। मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों के मुताले के नतीजे में वो शदीद नफसियाती दबाव में आ गई तो डॉक्टरों के मशवरे से 1957 में इन्हें नफसियाती इमराज के एक हस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ वो 2 साल तक रही। इन 2 सालों में इन्होंने इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का तकाबुली मुताला जारी रखा और फैसला कर लिया कि हस्पताल से फरागत के बाद इस्लाम से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करके इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। चनांचे वो हस्पताल से निकली तो न्यूयॉर्क में रहने वाले मुसलमानों से मिलने का एहतमाम किया और बाज़ मुसलमान घरानों का पता चला तो इनके घरों में गई और वहाँ से इस्लामिक सेंटर में बाकायदगी से आमद व रफ्त भी शुरू कर दी। अब उन्होंने सिर्फ इस्लाम को अपने मुताले का मरकज़ करार दे दिया। पहले एक अंग्रेज़ी तर्जुमा कुरान हासिल किया जो एक मुतासिब ईसाई पादरी का तर्जुमा था। इस तर्जुमे से इन्हें तासुब का पता चल गया। इसके बाद इन्हें किसी पब्लिक लाइब्रेरी से अल्लामा मोहम्मद असद का तर्जुमा किया हुआ कुरान मिला। इस दौरान उन्होंने अल्लामा मोहम्मद असद की किताब रोड टू मक्का पढ़ी और दूसरी चंद किताबें भी पढ़ी। अल्लामा मोहम्मद असद की किताब दी रोड टू मक्का से बहुत मुतासिर थी। यहाँ आपको मोहम्मद असद के मुतालिक बताते चलूँ कि मोहम्मद असद 20वीं सदी के बाअसर यूरोपियन मुसलमानों में शुमार किए जाते हैं। ये वही मोहम्मद असद हैं जो अल्लामा इकबाल के नज़रिया पाकिस्तान से मुत्तफिक थे। 1947 में इन्हें पाकिस्तानी शहरियत दी गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के पहले आइन की तश्कील में ख़ास मावनत की थी। खुद अल्लामा मोहम्मद असद 32 साल की उम्र में इस्लाम के दायरे कार में दाखिल हुए थे। इससे पहले वो यहूदी मजहब के पैरोकार थे। मार्गरेट मार्कस की मोहम्मद असद की किताब से दिलचस्पी की वजह भी गालिबन यही थी। मार्गरेट मार्कस ने न्यूयॉर्क में एक यहूदी स्कॉलर इब्राहिम से इस्लाम और यहूदियत के मुतालिक पढ़ा। ये एक ऐसा कोर्स था जिसने मार्गरेट के दिल में बहुत से नुकात को वाज़ेह कर दिया और यहूदियत की तरफ माइल होने की बजाय इस्लाम की जानिब इसका रुझान बढ़ता गया। इनकी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा किताबों की ख़रीदारी और इस्लाम को हर पहलू से समझने, लोगों से मेल मुलाकात और मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के अहले इल्म से ख़त किताबत में सरफ हो जाता था। इस्लाम की माशरती ज़िंदगी से आगाह होने के लिए वो लोगों के घरों में भी जाती और इनके रहन सहन तौर तरीक़ों का मुशाहिदा करती थी। उस ज़माने में जिन मुसलमान असहाब इल्म से उन्होंने मरासलत की उनमें डॉक्टर फाजिल जमाल, ये उस वक़्त अक़वाम मुत्तहिदा में इराक़ी हुकूमत के मंदूब थे, डॉक्टर महमूद, साबिक डायरेक्टर इस्लामिक सेंटर वाशिंगटन, शेख मोहम्मद बशीर इब्राहिमी, साबिक सदर उलमाए अल जज़ायर, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह हैदराबादी, डॉक्टर सईद रमज़ान, साबिक सदर इस्लामिक सेंटर जेनेवा शामिल थे।
یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ مولانا مودودی سے کس طرح متعارف ہوئی اور یہ تعارف آگے چل کر کس قالب میں ڈلا اور اس سے کیا نتائج نمودار ہوئے۔ مولانا مودودی کا ایک مقالہ لائف آفٹر ڈیتھ کے عنوان سے ڈربن کے ایک مجلہ دی مسلم ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا، جو قبول اسلام سے قبل مارگریٹ مارکس کی نظر سے گزرا اور انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس کا مطالعہ کیا۔ وہ اس موضوع پر اکثر اپنے والدین اور بعض دیگر حضرات سے گفتگو کرتی رہتی تھی، لیکن انہیں کسی طرف سے اس کا اطمینان بخش جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب مولانا مودودی کا مقالہ پڑھا تو اس سے بہت متاثر ہوئے اور اس موضوع سے متعلق ان کے تمام مشکوک رفع ہو گئے۔ 1960 کے آخر میں انہوں نے میگزین کے ایڈیٹر سے سید ابو الاعلی مودودی کا ایڈریس حاصل کر لیا اور خط لکھنا شروع کر دیا۔ مولانا بھی ان کے ہر خط کا جواب دیتے تھے۔ وہ اس خط و کتابت سے قبل مذہب اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ باندھ چکی تھی، تاہم ان کو جہاں کہیں بھی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی تو مولانا کو خط لکھتی تھی۔ مولانا مودودی کے مضمون اور خط نے انہیں خاص طور پر متاثر کیا۔ مراسلت کا دائرہ آگے بڑھا تو مولانا نے ان کو اسلام قبول کر کے کسی مسلم ملک میں قیام کرنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی تحریر کیا کہ وہ پاکستان آ جائیں اور اس ملک میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لیں۔ اس سے پہلے انہوں نے عالم اسلام کے جن اصحاب علم سے خط و کتابت کی، ان میں سے کسی نے بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت نہیں دی۔ اب ان کی کاروان زندگی آگے بڑھتا اور ایک نئی منزل میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ مارگریٹ مارکس کا بوسیدہ لبادہ اتار کر مریم جمیلہ کا خوبصورت برقع زیب تن کر لیتی ہے۔ مئی 1961 عید الاضحیٰ کے روز 27 سال کی عمر میں نیو یارک کے اسلامی مشن کے ڈائریکٹر شیخ داؤد احمد سے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ مریم جمیلہ نے سعید مودودی کو جو پہلے 4 خطوط لکھے وہ مارگریٹ مارکس کے نام سے لکھے تھے۔ اب 5ویں مرتبہ مریم جمیلہ کے نام سے خط بھیجا گیا، جس پر مولانا مودودی بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے استقامت کی دعا بھی کی۔ What was the first book authored by Maulana which you came across? Islamic nationalism, about the nationalism is incompatible with Islam, and the Muslim League was only Muslim nationalism and not Islam. But that impressed me. And then there was also Maulana's refutation of the Munir report in 1954. He sent me, and I was impressed with that. قبول اسلام کے بعد مریم جمیلہ نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ملنے والے یہودیوں اور عیسائیوں نے انہیں پاکستان جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ وہ امریکہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان آنے کی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے 18 مئی 1962 کو ایک جرمن بحری جہاز پر نیو یارک سے روانہ ہوئی، جو مصر، سوڈان، صومالیہ اور سعودی عرب کی بندرگاہوں پر رکتا ہوا 26 جون 1962 کو کراچی کے ساحل پر پہنچ گئی۔ کراچی کی بندرگاہ پر جماعت اسلامی کے چند ارکان نے ان کا استقبال کیا، پھر 30 جون کو لاہور پہنچ گئی۔ یہاں میاں طفیل احمد ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے انہیں مولانا مودودی کے گھر پہنچایا۔ پاکستان آ کر اس نیک بخت خاتون نے کلی طور پر یہاں کی تہذیب اختیار کر لی۔ اگست 1963 کو ان کا نکاح مولانا مودودی نے چند لوگوں کی موجودگی میں جماعت اسلامی کے ایک رکن محمد یوسف خان سے پڑھایا۔ ان کے عقد میں پہلے سے ہی ایک بیوی شفیقہ بھی تھی۔ اس وقت مریم جمیلہ کی عمر 29 سال اور یوسف خان کی عمر 39 سال تھی۔ یہ شادی بھی مثالی ثابت ہوا۔ ابتدا ہی سے ان تینوں محمد یوسف، شفیقہ اور مریم جمیلہ کی آپس میں محبت اعلیٰ درجے کی تھی۔ کوئی بھی عورت عموماً یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے گھر میں سوکن کی حیثیت سے دوسری عورت آ جائے، لیکن شفیقہ صاحبہ مولانا سے رشتہ مانگنے خود گئی تھی۔ شفیقہ اور مریم جمیلہ کی آپس میں سگی بہنوں کی طرح محبت تھی۔ شفیقہ کی وفات کے بعد مریم جمیلہ نے وصیت کی تھی کہ ان کو شفیقہ کے قریب دفن کیا جائے۔ محمد یوسف خان کا یہ گھر مثالی اسلامی گھرانہ تھا۔ ان کی تحریریں اور کتابیں محمد یوسف خود شائع کیا کرتے تھے۔ مریم جمیلہ وہ خوش بخت خاتون تھی جنہوں نے نہ صرف یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی آغوش رحمت میں پناہ لی، بلکہ اسلام کی خاطر امریکہ کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت بھی کی۔
اتنا ہی نہیں بلکہ مغربی فکر و تہذیب کا بے لاگ اور بے باک تنقیدی جائزہ لے کر اس کی خرابیوں کو منظر عام پر لانے کی قابل قدر کوشش بھی کی۔ وہ صرف گفتار کے غازی نہ تھی بلکہ عمل کر کے بھی دکھاتی تھی۔ مریم جمیلہ نے جو ہی اسلام قبول کیا فوراً ہی اس کے فکر و تہذیب کے سانچے میں ڈل گئی۔ کتنی خوش قسمت تھی مریم جمیلہ جن کے دل پر خدا نے دستک دی، گو اسے کھولنے میں انہیں برسوں لگے، لیکن جب یہ دروازہ کھلا تو اس کی دانش مندی اور عقل و فہم کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان مریم جمیلہ نے جس طرح ٹھوس دلائل سے اپنی مطبوعات اور مضامین میں تفریق دکھائی، یہ جمیلہ کا ہی کمال تھا۔ تقریباً 30 سے زائد انہوں نے کتابیں لکھی جو اردو، بنگالی، ترکی اور انڈونیشیائی زبان میں ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے۔ مریم جمیلہ ان باکمال مسلمان خواتین میں شمار کی جاتی ہیں جنہوں نے مغرب کی اسلام دشمنی کے خلاف قلم سے جہاد کیا۔ مریم جمیلہ قبول اسلام کے متعلق کہتی ہے کہ میں نے اسلام اپنے آباء و اجداد کی میراث اور قوم سے نفرت کی بنیاد پر قبول نہیں کیا۔ میرے خواہش کے پیچھے رد کرنا نہیں بلکہ تکمیل کا جذبہ کار فرما ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ میں نے قریب المرگ اور محدود مذہب کو چھوڑ کر ایک ایسے متحرک، آفاقی اور انقلابی مذہب کو اختیار کیا جو عالمگیر اقتدار اعلیٰ سے کمتر کسی چیز پر قناعت نہیں کرتا۔ مریم جمیلہ نے مختلف موضوعات پر 34 کتابیں لکھی جن میں ایک بڑا حصہ مغربی فکر و تہذیب پر انتہائی تلخ اور چبھتی ہوئی تنقید پر مشتمل ہے۔ اس عظیم کارخیر کے لیے امت مسلمہ ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔ اب آپ کے سامنے چند ان کی اہم کتابوں کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ اسلام ان تھیوری اینڈ پریکٹس، یہ مریم جمیلہ کی سب سے اہم تصنیف ہے جو سب سے پہلے 1967 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کو 4 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں انہوں نے ایمانی سفر کی داستان بیان کرنے کے ساتھ مسلمانوں کی اسلام کی نمائندگی کرنے پر ناقدانہ جائزہ لیا ہے۔ دوسرے باب میں اسلام کو ایک نظریہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ تیسرے باب میں اسلامی تحریکوں اور مفکرین کے کام کا جائزہ لیا ہے جو اسلام کو عملاً قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر میں اہل علم کی ذمہ داریوں پر بحث کی ہے۔ اسلام ورسس دی ویسٹ، یہ بھی مریم جمیلہ کی ایک قابل قدر تصنیف ہے۔ ان مضامین میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جدید مغربی فکر و تہذیب نے کس قدر مسلم معاشرے کو اثر انداز کیا ہے۔ اسلام اینڈ ماڈرنزم، یہ 26 مضامین پر مشتمل کتاب ہے جس میں انہوں نے مغربی فلسفے کے زہریلے اثرات بیان کر کے بتایا ہے کہ ان زہریلے اثرات نے کس قدر مسلم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسلام ورسس اہل کتاب، پاسٹ اینڈ پریزنٹ، اس کتاب میں تفصیل سے یہودیت، عیسائیت کا قرآن کے تناظر میں جائزہ پیش کیا ہے اور ان مذاہب پر گفتگو کر کے اسلام کی حقانیت ثابت کی ہے۔ ویسٹرن سویلائزیشن کنڈم بائی اٹ سیلف، اس کتاب میں مریم جمیلہ قدیم روم، گریس اور جدید مغربی مصنفین کے حوالوں سے جدید تہذیب اور اس کی خرابیوں کو سامنے لائی ہے۔ احمد خلیل، یہ مریم جمیلہ کا ایک ناول ہے جس میں انہوں نے احمد خلیل نامی ایک نوجوان کا کردار دکھایا ہے کہ کس طرح اس نے مغربی فکر و تہذیب سے مرعوب ہو کر اپنی تہذیب کو ٹھکرا دیا۔ اس کے علاوہ ان کی دوسرے کتابوں میں اسلام اینڈ اورینٹلزم، از ویسٹرن سویلائزیشن یونیورسل، ہو از مودودی، شیخ حسن البنا اینڈ اخوان المسلمین، دی فیمنسٹ موومنٹ اینڈ دی مسلم وومن، ویسٹرنائزیشن اینڈ ہیومن ویلفیئر اور اسلام فیس ٹو فیس وتھ کرنٹ کرائسس شامل ہیں۔ ایک امریکی مصنفہ ڈیبرا بیکر نے مریم جمیلہ پر ایک کتاب دی کنورٹ لکھی۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مریم جمیلہ کی کہانی جانتی ہے، دوسرے میں وہ اس کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتی ہے جس میں جماعت اسلامی کی تاریخ اور مولانا مودودی کے سوچ اور زندگی کے تفصیل شامل ہیں۔ تیسرے حصے میں مصنفہ پاکستان کا رخ کرتی ہے اور مریم جمیلہ سے ان کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ کتاب کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں مریم جمیلہ کی شخصیت اور زمانے کو ہمدرد انداز میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کی تاریخ، پاکستان کا سیاسی پس منظر، مریم جمیلہ کی سوچ اور نفسیاتی کشمکش سب اس کہانی کا حصہ ہیں۔ 31 اکتوبر 2012 کو اس باکمال خاتون کا لاہور میں انتقال ہو گیا۔ خدا انہیں اپنے جوار رحمت میں جگا دے، آمین۔